بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اب ہماری گزارش جو نورانی قاعدے کے بعد کی ہے کہ نورانی قاعدہ آپ نے بچوں کو پڑھا لیا، اب اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو کیسے چلائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو عام ترتیب ہمارے ہاں چلتی ہے کہ ہم ان بچوں کو جن کو ہم نے نورانی قاعدہ پڑھایا ہے انہیں نماز سکھائی جاتی ہے۔ نماز ہے اور اس کے علاوہ جو ضروری چیزیں ہیں، اور ان میں بہت کم یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو پریکٹیکل طور پہ نہیں سکھایا جاتا۔ بہت کم ایسا دیکھنے میں ملا ہے کہ انہیں پریکٹیکل طور پہ نماز اور وضو یہ سکھایا جائے۔ اور والدین کی تو چونکہ آپ سب جانتے ہیں، اگر والدین سن رہے ہوں تو ان سے بھی بہت معذرت کہ ایک یہ اب اولاد کے ساتھ انتہائی ظلم ہوتا ہے کہ آپ بچے کو یہ کہیں کہ جاؤ مسجد میں نماز پڑھو اور آپ خود مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائیں۔ اولاد کو اگر کوئی چیز سکھانی ہے، اس کو نماز روزہ سکھانا ہے، اس کو قرآن پڑھنا سکھانا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ آپ کا خود اس چیز کا پابند ہونا ضروری ہے، ورنہ خدا کی قسم کبھی بھی آپ کی اولاد نہیں سیکھ سکے گی کچھ بھی۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اپنی اولاد کو اگر کسی کام میں لگانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا۔ جس بھی عمل میں اولاد کو لگانا ہے، آپ اگر بچے کو یہ چاہتے ہیں یہ 5 وقت کا نمازی بنے، آپ خود نمازی بن کے دکھائیے۔ 7 سال کی عمر تک جو شریعت نے نماز کا حکم بھی نہیں دیا، وہ اس لیے نہیں دیا کہ 7 سال تک بچہ گھر کے ماحول کو دیکھے گا۔ آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ جو والدین گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تو جب والدہ وضو کرتی ہے نماز پڑھنے لگتی ہے تو بچہ خود بخود آ کے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کے جیسے ماں کرتی ہے ویسے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر بچے نے دیکھا کہ ماں بھی گھر میں نماز پڑھتی ہے، والد بھی گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو میں مسجد میں کیوں جاؤں؟ یعنی میں قاعدہ بھی گھر پڑھ سکتا ہوں، اس لیے ٹیوشن بھی عام لگ جاتی، اور میں مسجد کیوں جاؤں؟ مسجد میں نماز اگر ہوتی تو میرے ابو نہ پڑھتے، اس لیے میں بھی مسجد میں نہیں جاؤں گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہمارا جو ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے یا یوٹیوب کے ذریعے ایک پیغام ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن جب اولاد اللہ کے سامنے یہ اقرار کرے گی کہ یا اللہ انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، یا اللہ ان لوگوں نے یعنی ہمارے بڑوں کی ہم نے مانی تھی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو اس وقت آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور یہ بہانہ وہاں نہیں چلے گا کہ یا اللہ سارا کچھ ساری زندگی اولاد کی خدمت میں لگا دی، وہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسی قرآن میں فرمایا ہے، جس قرآن میں یہ الفاظ میں نے پہلے جو پڑھے اسی قرآن میں یہ فرمایا ہے لا نسألک رزقا، کہ پیارے محبوب رزق کی ذمہ داری آپ کی بھی نہیں ہے، اسی طرح کسی بھی انسان کی نہیں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر ہر زیرو چیز کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ حلال کمائیں، تھوڑا کمائیں، اپنی اولادوں کو وقت دیں، اپنے گھر والوں کو وقت دیں۔ اگر یہ کام کر لیں گے تو آپ کے بچے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، ورنہ یہ یاد رکھیے کہ ایسا بھی دیکھا اور سنا بھی ہے کہ والد کا جنازہ ہے اور بیٹے کو جنازے کی دعا تک یاد نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی ایسے ہوں تو پھر جیسے چل رہے ہیں ویسے چلتے رہیں، اور اگر چاہتے ہیں آپ کے لیے دعا کریں تو آپ اپنے بارے میں آخرت کا فیصلہ وہ سوچ سمجھ کے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔